نماز پورا فریضہ ہے، ذمہ داری ہے. نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اولاد کی صحیح دینی تربیت تعلیم یہ بھی مسلمان ماں باپ پہ فرض ہے. اور اس ذمہ داری کا احساس تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے پہلے دلایا جب بچے کا شعور بھی نہیں ہوتا. فرمایا اولاد کا نام کیسے رکھ رہے ہو؟ اس کے کان میں اذان اقامت کہی، اس کا زبان کھلے تو سب سے پہلے اس کے نام زبان پر اللہ کا نام جاری ہو. جب اسے شعور بھی نہیں ہے ماں باپ کی ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 سال کا بچہ تمہارا نماز کا ایسا عادی بنے، 10 سال میں تنبیہ کرو کہیں ایسا نہ ہو، اللہ نہ کرے تمہارا مسلمان بچہ بلوغت کو پہنچے نماز رہ جائے گی، اسلام سے رشتہ ٹوٹ جائے گا. یہی معصوم بچے ماں باپ کتنا اہتمام کرتے ہیں، کتنا اہتمام کرتے ہیں. لاکھوں بچے سویرے سویرے اسکول کے دروازے پہ کون پہنچاتا ہے؟ باپ پہنچاتا ہے، ماں پہنچاتی ہے. باپ پہنچاتا ہے، ماں پہنچاتی ہے. 3 سال کی عمر کا ہے، 4 سال کی عمر کا ہے. لاکھوں بچے اسکول کے دروازے پہ باپ پہنچاتا ہے، ماں پہنچاتی ہے. پہنچا رہے ہیں، لیکن بدقسمتی ہے آج انہیں اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ تلقین کر رہا ہے، اللہ ذمہ داری ڈال رہا ہے کہ تمہاری اولادیں تمہاری ذمہ داری میں ہیں، انہیں اچھا مسلمان بناؤ. وہی بچے لاکھوں کی تعداد میں ماں باپ کے اہتمام سے اسکول کے دروازے پہ ہیں. بتائیے فجر کے وقت کتنے وقت مسلمانوں کے بچے مسجد میں ہوتے ہیں؟ کتنے گھرانوں میں مسلمانوں کا ہاں اس کا اہتمام ہے؟ کہنے میں تو مسلمان ہے، کہنے میں تو ارے میاں نماز پورا دین نہیں ہے، نماز پورا دین نہیں ہے. یہ تو دین کا ایک حکم ہے، اور ایمان کے بعد سب سے بڑا حکم ہے. جب میری اولاد میں وہی نہیں ہے تو بقیہ مسلمانی کہاں ہوگی؟ شرم و حیا کہاں ہوگی؟ سچائی اور امانت کہاں ہوگی؟ اسلامی اخلاق اور قدریں کہاں ہوں گی؟ سنت کی عظمت اہمیت کتنا ہوگی؟ بقیہ باتیں تو بعد کی ہیں، اسلام کا یہ بنیادی فریضہ ہی کوئی نہیں. اللہ کی طرف سے پیغام ہے قو انفسکم واہلیکم نارا. ایمان والو تم ایمان لا چکے ہو، تم آج اور کل کی زندگی پہ ایمان رکھتے ہو، تمہارا جنت جہنم پر ایمان ہے، تم اللہ کی معرفت رکھتے ہو، پھر اس کی عظمت اس کے حکم کو پہچانو نا. ایمان لا چکے ہو، تم نے کہا ہے آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لائے ہو. والیوم الآخر، تمہارا ایمان ہے آخرت کی زندگی پر، تم تو ایمان والے ہو. اللہ نے تمہیں اولاد دی ہے تو اس اولاد کے سلسلے کی ذمہ داری ہے ماں باپ پر. یہ فریضہ ہے، فریضہ. عجیب نقشہ ہے گھروں کا، عجیب زندگیاں ہیں. نہیں سوچا جاتا کن درسگاہوں میں بھیج رہے ہیں، نہیں سوچا جاتا میری بچیوں کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، نہیں دیکھا جاتا. ایسی بدقسمتی ہے، باپ یہاں ہے، ماں یہاں ہے، اور بیٹی 7 سمندر دور بیٹھی ہے. بڑی غیرت، بڑی جرت ہے، بڑی جرت ہے، 7 سمندر دور بیٹھی ہے. شرم و حیا تو ایمان کا جوہر ہے، غیرت تو ایمان کا جوہر ہے. یہی نہیں تو ایمان قابل قبول کوئی نہیں. اللہ کے نبی فرمائے لگے 3 آدمی جنت میں نہیں جائیں گے. ایک وہ شخص جو بڑھاپے میں بھی شراب پیتا، دوسرا وہ جو ماں باپ کا نافرمان ہے، اور تیسرا فرمایا دیوس آدمی جسے اپنے گھر والوں کے شرم و حیا کی فکر نہیں، کہاں جا رہا، کس سے مل رہا ہے، کس سے کہاں اٹھنا بیٹھنا ہے، شرم و حیا ہی کوئی نہیں. ایمان کا رہا.
لیکن جن درسگاہوں میں میری بچیاں بچے جا رہے ہیں وہاں تو شرم و حیا کا بیج مارا جا رہا ہے، بیج مارا جا رہا ہے۔ نرسری سے لے کر پڑھاتے پڑھاتے یونیورسٹیوں تک ایسا ماحول دیتے ہیں کہ شرم و حیا کا بیج نہ رہے، تاکہ جب ہمارے اداروں میں آئے تو یہ پرزہ وہاں فٹ ہو سکے، وہاں یہ فٹ ہو سکے۔ جب یہ ہمارے ملکوں کے اندر پرزے تیار ہو کے آ جائیں تو انہیں اجنبیت نہ لگے، اس لیے کہ بیج مر چکا ہے، اجنبی انہیں ماحول نہ لگے۔ کہنے میں تو یہ ادارے بھی مسلمانوں کے ہیں، کہنے میں تو یہ سوسائٹیاں بھی مسلمانوں کی ہیں، کہنے میں تو اولادیں بھی مسلمانوں کی ہیں، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے ایسے بڑے احکامات میرے بچوں کی زندگیوں میں یوں جرت کے ساتھ پامال ہو رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کل امتی معافن الا المجاہرین، میری ساری امت عافیت میں رہے گی، میری ساری امت عافیت میں رہے گی، میری ساری امت کی معافی ہو جائے گی، ہاں جو ڈنکے کے چوٹ کھلے عام علی الاعلان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ انہیں عافیت سے محروم کر دے گا، ان کے لیے عافیت نہیں ہے، پھر ان کے لیے راحت و آرام نہیں ہے۔ جو کھلے عام ڈنکے کے چور جرت کے ساتھ اللہ کی نافرمانیاں کر، چھپ کے گناہ کر لیا، اکیلے کر لیا، تنہائی میں کر لیا اور دل میں شرمندگی آ گئی، کریم مولا معاف کر دے گا، کریم مولا معاف کر دے گا۔ چھپ کے کیا، بشری تقاضے سے مغلوب ہو گیا، بھول ہو گئی، ندامت آ گئی، کریم مولا معاف کر دے گا۔ ارے پھر کر لیا پھر معاف کر دے گا، پھر کر لیا پھر معاف کر دے گا، لیکن یہ گناہوں پہ جرت یا اعلان، گناہوں کو اسٹیٹس بنا لینا، گناہوں پہ فخر کر لینا، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینا۔ پھر ایسے گھرانوں میں اور ایسے سوسائٹیوں میں اور ایسی زندگیوں میں عافیت نام کی چیز ہی کوئی نہیں رہتی، پھر ایسی زندگیوں میں عافیت نام کی کوئی چیز نہیں رہتی۔ اولاد اللہ کی بڑی نعمت ہے اور بہترین زمین ہے سرمایہ کاری کرنے کی، بہترین زمین ہے سرمایہ کاری کرنے کی۔ دکانوں میں سرمایہ کاری کرتے ہیں، کارخانوں میں، فیکٹریوں میں، زمینوں پہ نفع آئے گا، سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ ارے اولاد کی شکل میں اللہ نے جو نعمت دی ہے، بہترین زمین ہے سرمایہ کاری کی، اسے تعلیم صحیح دیجیے، تربیت صحیح کیجیے، اس میں اسلامی شاعر کی عظمت اہمیت بٹھائیے، یہ وہ سرمایہ کاری ہے، اس کا نفع آپ کو کھربوں سال آئے گا، اس کا نفع کھربوں سال آئے گا۔ مسجد بنا دی صدقہ جاریہ ہو گیا، دینی ادارہ بنا دیا صدقہ جاریہ بن گیا، کوئی اور نیک کام کر بیٹھے صدقہ جاریہ بن گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے نیک اولاد دے دی نا اور نیک اولاد چھوڑ دی، جب تک وہ زندہ رہے گی ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ، یہ بڑی سرمایہ کاری ہے۔ تو اللہ نے اولاد کی شکل میں ایک نعمت بھی دی ہے، ذمہ داری بھی دی ہے، ذمہ داری بھی دی ہے۔ انہیں ان تمام اسباب سے، ان تمام راستوں سے، ان تمام گمراہیوں سے، تمام بدیوں سے، تمام بے حیائی کے نقشوں سے اپنے بچوں کو بچائیے، یہی انہیں جہنم کے آگ سے بچانے کا راستہ ہے۔